الحمد لله الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله الطاهرين وأصحابه المقربين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللہم صل علی سیدنا و مولانا محمد وعلى آلہ وصحبہ وبارک وسلم الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ الصلاة والسلام علیک یا حبیب اللہ الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلى آلك وأصحابك يا نور الله يا صاحب الجمال ويا سيد البشر من وجهك المنير لقد نور القمر لا يمكن الثناء كما كان حقه بعد الخدا بزرگ توئی قصہ مختصر بلغ العلا بکمالہ کشف الدجا بجمالہ حسنت جمیع خصالہ صلوا علیہ وآلہ واصحابہ وسلموا تسلیما۔ بلند آواز سے درود پاک پڑھیے۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلى آلہ وصحبہ وبارک وسلم صلاۃ وسلاما علیک یا سیدی یا رسول اللہ۔ معزز نمازی حضرات، خالق کائنات مالک ارض و سماوات قرآن مجید برہان رشید میں ارشاد فرماتا ہے، یا ایہا الذین آمنوا اتقوا اللہ وابتغوا الیہ الوسیلہ، اے ایمان والو اللہ سے ڈرو اور اس کی طرف وسیلہ تلاش کرو۔ وسیلہ کہتے ہیں ایسا ذریعہ، ایسا واسطہ جس کی وجہ سے بندہ رب کے قریب ہو جائے۔ مفسرین کرام کا اس بات پر اتفاق ہے، اس آیت میں وسیلے سے مراد ہے نیک اعمال۔ مفہوم یہ بنا کہ اے ایمان والو اللہ سے ڈرو، تقوی اختیار کرو اور رب کا قرب پانے کے لیے نیک اعمال کا وسیلہ تلاش کرو۔ نیک اعمال نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ، صدقہ، خیرات، ذکر و اذکار، قرآن کریم کی تلاوت، آقا کریم علیہ السلام پر درود و سلام، مسجد میں بیٹھ کر اللہ اللہ کرنا، غریبوں کی مدد کرنا، اس کے علاوہ ہزاروں نیک کام ہیں جس کے ذریعے ہم اللہ کا قرب پا سکتے ہیں۔
وسیلے کا مطلب ایسا ذریعہ جس کے ذریعے اللہ کا قرب حاصل ہو۔ ہر مومن بندے کی خواہش ہے کہ مجھے اللہ کا قرب ملے۔ اللہ کن بندوں سے قریب ہے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت کن بندوں سے قریب ہے؟ اگر قرآن سے پوچھتے ہیں تو رب فرماتا ہے ان رحمت اللہ قریب من المحسنین، بے شک اللہ کی رحمت نیکوں کے قریب ہے۔ پتہ چلا نیک بندہ اللہ پر ایمان لانے والا، نبی پاک علیہ السلام کی سنت پر چلنے والا بندہ وہ خوش نصیب انسان ہوتا ہے کہ رب کی رحمت اس بندے کے قریب ہوتی ہے۔ ایک مقام پر رب نے فرمایا نحن اقرب الیہ من حبل الورید، فرمایا ہم اس کی شہرگ سے زیادہ اس سے قریب ہیں، بندے کی شہرگ سے زیادہ ہم اس سے قریب ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہر بندے کے قریب ہے، مسلمان ہو یا غیر مسلم ہو، اللہ کو ماننے والے ہوں یا اللہ کو ماننے والے نہ ہوں، اللہ تعالیٰ ہر بندے سے اس کی شہرگ سے زیادہ قریب ہے۔ اب جب کہا جاتا ہے کہ اللہ کے نیک بندوں کو وسیلہ رب کی بارگاہ میں بناؤ، اللہ کے نیک بندوں کا وسیلہ جب پیش کیا جاتا ہے تو بعض لوگ کہتے ہیں کہ جناب جب اللہ ہماری شہرگ سے زیادہ ہمارے قریب ہے تو ہمیں کیا ضرورت ہے غوث پاک کا وسیلہ پیش کرنے کی، ہمیں کیا ضرورت ہے خواجہ غریب نواز کا وسیلہ پیش کرنے کی، ہمیں کیا ضرورت ہے داتا گنج بخش علی حجویری کا وسیلہ پیش کرنے کی، دولہ شاہ سبزواری کے مزار پر جا کر ان کا وسیلہ پیش کرنے کی کیا ضرورت ہے؟ جب اللہ ہماری شہرگ سے زیادہ ہم سے قریب ہے تو ہمیں ضرورت کیا ہے ان کا وسیلہ پیش کریں؟ تو دیکھیے بات یہ ہے، سمجھنے کے قابل بات یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالی کے قریب کیا صرف نیک اعمال ہی کرتے ہیں یا اللہ والے بھی اللہ کے قریب کرتے ہیں؟ یہ سمجھنا بہت ضروری ہے۔ دیکھیے نیک جو اعمال ہیں یہ بھی اللہ کے قریب کرتے ہیں، اللہ کے نیک بندے جو نیک اعمال کرتے کرتے رب کے قریب ہو جاتے ہیں یہ بھی اللہ کے قریب کرتے ہیں۔ اب یہاں پر ایک اور سوال یہ کیا جاتا ہے، کہتے ہیں جناب جس طرح تم اللہ والوں کو وسیلہ بناتے ہو، تم اہل سنت و جماعت کا یہ کہنا کہ یہ اللہ والے ہمیں اللہ سے قریب کریں گے، ہم تو اس لیے ان کے پاس جاتے ہیں، تو یہی کام تو مکے کے مشرک بھی کرتے تھے، وہ بھی اس لیے بتوں کے پاس جاتے تھے کہ یہ بت ہمیں اللہ کے قریب کریں گے۔ قرآن میں اللہ کریم نے فرمایا ان لوگوں کی جو بات ہے جو مشرک تھے، وہ کہتے تھے ما نعبدہم الا لیقربونا الی اللہ زلفا، کہتے ہم ان کی عبادت نہیں کرتے مگر اس لیے کہ یہ ہمیں اللہ کے قریب کر دیں۔ یعنی مشرک یہ کہا کرتے ہم تو بتوں کی عبادت اس لیے کرتے ہیں تاکہ یہ ہمیں اللہ کے قریب کریں۔ تو اعتراض کرنے والا کہتا ہے جناب آپ بھی مزاروں پر جاتے ہو، آپ بھی اللہ کے نیک بندوں کے پاس جاتے ہو اور یہ نظریہ رکھ کر جاتے ہو کہ یہ تمہیں اللہ کے قریب کریں گے۔ ایک طرف مشرک بتوں کے پاس جاتے ہیں وہ ہمیں اللہ کے قریب کریں گے، ایک طرف تم مزارات پر جا کر اولیاء اللہ کے بارے میں یہ نظریہ رکھتے ہو کہ یہ ہمیں اللہ کے قریب کریں گے، پھر تم میں اور ان میں فرق کیا رہا؟ تو دیکھیے سمجھنے کی بات یہ ہے، یہ ایک شیطانی وسوسہ ہے۔
جن کی طبیعتوں میں فساد آ جاتا ہے تو وہ پھر اسی طرح کے اعتراض کرتے ہیں۔ سب سے پہلی بات جو غور کرنے والی ہے وہ یہ ہے کہ کیا یہ جو اللہ کے قریب ہمیں کون کر سکتا ہے، اس کے بعد ہم اس پر غور کریں گے کہ اولیاء اللہ کے پاس اس نظریے سے جانا درست ہے یا نہیں۔ غور کرنے کی بات یہ ہے کہ کون ہمیں اللہ کے قریب کر سکتا ہے۔ اللہ کریم نے اپنے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو فرمایا، یا ایھا النبی انا ارسلناک شاہدا ومبشرا ونذیرا، اے نبی بے شک ہم نے آپ کو مشاہدہ کرنے والا، شاہد حاضر اور خوشخبری دینے والا اور ڈر سنانے والا بنا کر بھیجا۔ اگلی آیت میں فرمایا وَدَاعِيًا إِلَى اللَّهِ بِإِذْنِهِ وَسِرَاجًا مُنِيرًا، اور اللہ کی طرف اللہ کے حکم سے بلانے والا اور روشن کرنے والا آفتاب بنا کر بھیجا۔ اب ذرا غور کیجئے، میں آپ سے پوچھتا ہوں کہ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام جب اللہ کے بندوں کو اللہ کے حکم سے اللہ کی طرف بلائیں گے تو اللہ کے بندوں کو اللہ کے قریب کریں گے یا نہیں؟ بات سمجھ آ رہی؟ اللہ کے حکم سے اللہ کے بندوں کو اللہ کی طرف جب بلائیں گے تو وہ قریب کریں گے نا؟ سمجھ آ رہی ہے بات؟ اب جب اللہ تبارک و تعالی اپنے پیارے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام کی یہ ڈیوٹی لگا رہا ہے، پیارے میرے بندوں کو میرے قریب کرو، میرے حکم سے میرے بندوں کو میری طرف بلاؤ، یعنی میرے قریب کرو، تو پتہ چلا کہ اللہ والوں کی شان یہ ہے کہ وہ اللہ کے بندوں کو اللہ کے قریب کرتے ہیں۔ ہو سکتا ہے کوئی یہ سوال بھی قائم کر دے کہ جناب یہ تو نبی کریم علیہ السلام کو فرمایا گیا تھا، یہ تو نبی پاک علیہ السلام کو فرمایا گیا تھا۔ تو میں پوچھتا ہوں علماء نبی کریم علیہ السلام کے وارث ہیں یا نہیں؟ آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا میری امت کے علماء، ایک مقام پر فرمایا علماء امتی کانبیاء بنی اسرائیل، میری امت کے علماء بنی اسرائیل کے نبیوں کی طرح ہیں۔ ایک مقام پر فرمایا العلماء ورثۃ الانبیاء، علماء نبیوں کے وارث ہیں۔ علماء کس چیز میں نبیوں کے وارث ہیں؟ ایک حدیث میں فرمایا اللہ کے نبی درہم و دینار نہیں چھوڑتے، مال و دولت نہیں چھوڑتے کہ ان کی وراثت کو تقسیم کیا جائے، ان کا کوئی وارث بنے۔ فرمایا علماء نبیوں کے وارث ہیں۔ کس بات میں نبیوں کے وارث ہیں؟ نبیوں کے علم کے وارث ہیں، نبیوں کے علم کے وارث ہیں۔ جو کام اللہ کے نبی کیا کرتے تھے وہ کام اس امت کے علماء کرتے ہیں۔ اللہ کے نبی کیا کرتے تھے؟ اللہ کے حکم سے اللہ کے بندوں کو اللہ کی طرف بلاتے تھے، یہی کام اس امت کے علماء کرتے ہیں۔ لوگوں کو نیکی کا حکم دے کر اللہ کے قریب کرتے ہیں، برائی سے منع کر کے انہیں اللہ کی نافرمانی سے روکتے ہیں۔ بات سمجھ آ رہی؟ دوسری بات، اللہ تبارک و تعالی نے جو قرآن میں ان مشرکوں کی بات کو بیان کیا جس کو لے کر یہ وسوسہ دیتے ہیں کہ جناب مشرک غیر مسلم اللہ کے ساتھ شریک کرنے والے وہ بھی تو بتوں کی اس لیے عبادت کرتے ہیں کہ تاکہ یہ بت انہیں اللہ کے قریب کریں، تم بھی اسی لیے ان اولیاء اللہ کے پاس جاتے ہو۔
ہم کہتے ہیں جناب سب سے پہلے تو اس ترجمے پر غور کریں، بتوں کی عبادت کرنے کا قرآن میں ذکر ہے کہ یہ بتوں کی عبادت کرتے ہیں تاکہ یہ بت انہیں اللہ کے قریب کریں۔ آپ اتنے سارے موجود ہیں، ذرا یہ بتائیے کیا کوئی جاہل سے جاہل بندہ کسی اللہ والے کے مزار پر کیا خدا سمجھ کر جاتا ہے؟ اس قبر والے کو خدا سمجھ کر جاتا ہے؟ کیا سمجھ کر جاتا ہے؟ اللہ کا نیک بندہ ہے۔ بعض کی جہالت یہاں تک پہنچ جاتی ہے، کہتے ہیں جناب مزار پر جانا شرک ہے۔ یہ سنا آپ لوگوں نے؟ کس کس نے سنا ہے؟ مزار پر جانا کیا کہتے ہیں؟ شرک کسے کہتے ہیں؟ شرک کہتے ہیں اللہ جیسا کسی اور کو ماننا۔ بات سمجھ آ رہی؟ جس طرح آپ مسجد میں آئے ہیں کس کو سجدہ کرنے کے لیے؟ اونچی آواز سے، اللہ کو سجدہ کرنے کے لیے مسجد میں آئے ہیں، ٹھیک ہے؟ کیا مزار پر جانے والا اس مزار والے کو خدا سمجھتا ہے؟ نہیں۔ کیا معاذ اللہ اللہ کی قبر ہے؟ سمجھیے گا بات کو، اللہ کی قبر ہے؟ نہیں، اللہ کی قبر نہیں، اللہ والے کی قبر ہے۔ پتہ چلا قبر جس کی ہوتی ہے وہ خدا نہیں ہوتا۔ ارے شرک کا توڑ سب سے بڑا یہ ہے، جو مزار پر جاتا ہے یہ سمجھ کر جاتا ہے یہ اللہ کا بندہ ہے، اللہ نے اسے پیدا کیا ہے، اسے موت آئی ہے، اور رب کی شان یہ ہے، رب فرماتا ہے اللہ لا الہ الا ہو الحی القیوم، فرمایا اللہ وہ ہے جس کے علاوہ کوئی معبود نہیں، وہ حی ہے، وہ زندہ ہے، دوسروں کو زندہ کرنے والا ہے، وہ قیوم ہے، وہ باقی رہنے والا ہے، فنا ہونے والا انسان ہے، مخلوق ہے، اور باقی رہنے والا خدا ہے۔ تو پتہ چلا مزار پر جانا شرک، یہ تو شرک کا توڑ ہے۔ شرک تو تب ہوتا جب خدا کی بھی قبر ہوتی، برابری تب ہوتی نا، تو خدا تو اس سے پاک ہے۔ دوسری بات دیکھیے، یہاں فرمایا بتوں کی وہ پوجا کرتے، بتوں کی عبادت کرتے تھے، تو پہلا فرق تو یہ ہو گیا کہ کوئی بھی مسلمان جب کسی اللہ والے کے پاس جاتا ہے، چاہے وہ زندہ ہو چاہے اس کا انتقال ہو چکا ہو، وہ قبر میں ہو، تو اس کی عبادت کرنے کے لیے نہیں جاتا وہ۔ بات سمجھ آ گئی؟ دوسری بات دیکھیے، اس کے اندر دوسری بات کیا، جس طرح مشرک یہ کہا کرتے تھے کہ یہ بت ہمیں اللہ کے قریب کریں گے، اور مسلمان یہ نظریہ رکھ کر اللہ والوں کے پاس جاتا ہے کہ یہ ہمیں اللہ کے قریب کریں گے، تو یہاں ان دونوں باتوں پر بھی غور کرنے کی حاجت ہے۔ دیکھیے قرآن کریم میں اللہ نے فرمایا، جو میں نے آیت کریمہ پڑھی، یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وابتغوا الیہ الوسیلہ، اے ایمان والو اللہ سے ڈرو اور اس کی طرف وسیلہ تلاش کرو۔ تو یہاں پر فرمایا گیا وسیلے سے مراد ہے نیک اعمال۔ مجھے بتائیے کہ یہ جو نیک اعمال ہیں، عمل جو ہے، عمل خدا ہے یا خدا کی مخلوق ہے؟ مخلوق ہے، یہ ہم نہیں کہتے، رب قرآن میں فرماتا ہے۔ اللہ کریم فرماتا ہے واللہ خلقکم وما تعملون، فرمایا اور اللہ تمہیں اور تمہارے سب کاموں کو، اللہ وہ ہے جس نے تمہیں اور تمہارے سب کاموں کو پیدا کیا ہے۔ پتہ چلا اللہ خالق ہمارا بھی ہے، اللہ خالق ہمارے اعمال کا بھی ہے۔ تو اعمال خالق نے جس کو پیدا کیا اسی کو تو مخلوق کہتے ہیں۔ بات سمجھ آ گئی؟ اعمال کیا ہے؟ مخلوق، اللہ نے اس کو پیدا کیا ہے، اللہ نے قرآن میں بیان کیا ہے۔ دیکھیے دو ہی چیزیں ہوں گی، خالق یا مخلوق۔
خالق پیدا کرنے والا، مخلوق پیدا ہونے والی. تو اللہ نے جس طرح انسانوں کو پیدا کیا اسی طرح انسانوں کے اعمال کو بھی پیدا کیا. نیک اعمال اور برے اعمال دونوں کو پیدا کرنے والا کون ہے؟ تو یہ نیک اعمال، یہ بھی اعمال جو ہے مخلوق ہوئے. تو پتہ کیا چلا؟ نیک اعمال کو پیدا بھی رب نے کیا ہے. اب جب اعمال کو وسیلہ بنایا جا سکتا ہے تو اعمال کرنے والے کو وسیلہ کیوں نہیں بنایا جا سکتا؟ اس کو اور آسان کر دوں. نماز نظر آتی ہے، روزہ نظر آتا ہے، حج نظر آتا ہے، نظر آتا ہے؟ نہیں نظر آتا. کہاں نظر آتا ہے؟ نمازی، نماز پڑھنے والے کو دیکھ کر نماز کا پتہ چلے گا. نماز قائم کس کے ساتھ ہے؟ ان نمازی کے ساتھ ہے نا. نماز کس کے ساتھ قائم ہے؟ نمازی کے ساتھ. زکوٰۃ نیک کام ہے، کس کے ساتھ قائم ہے؟ زکوٰۃ دینے والے کے ساتھ. ٹھیک ہے؟ تو جتنے بھی نیک اعمال ہیں ان کا وجود تب ہوگا جب ان کو کرنے والا ہوگا. بات سمجھیے گا. ان نیک اعمال کا وجود کب ہوگا؟ جب ان اعمال کو کوئی کرنے والا ہوگا. جب ان کو کرنے والا نہیں ہوگا تو ان کا وجود بھی نہیں ہوگا. یہ تو اسی کے ساتھ قائم ہوں گے نا. تو جب نماز کو وسیلہ بنایا جا سکتا ہے، روزے کو وسیلہ بنایا جا سکتا ہے، تو پھر نمازی کو کیوں وسیلہ نہیں بنایا جا سکتا؟ صحیح بخاری شریف کی حدیث پاک ہے. حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کا دور خلافت ہے. مدینہ پر بارش نہیں ہو رہی، قحط سالی ہو چکی ہے، لوگ بڑے پریشان ہیں. حضرت عمر فاروق کے پاس آتے ہیں، کہتے ہیں حضور بڑی پریشانی ہے، اللہ سے دعا کریں. حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ حضرت عباس رضی اللہ تعالی عنہ جو نبی کریم علیہ السلام کے چچا ہیں، ان کا ہاتھ پکڑتے ہیں، اللہ کی بارگاہ میں دعا کرتے ہیں. کہتے ہیں اللہم انا کننا نتوسل الیک بنبینا. اے اللہ، آج سے پہلے جب تیرے نبی ہمارے درمیان حیات ظاہری کے ساتھ موجود تھے، ہم تیری بارگاہ میں تیرے نبی کا وسیلہ پیش کرتے تھے. یا اللہ تو ہم پر بارش نازل کرتا تھا. اب تیرے نبی حیات ظاہری کے ساتھ نہیں ہیں، یا اللہ نے تیرے نبی کے چچا ہمارے درمیان ہیں. اے اللہ تجھ سے اب تیری بارگاہ میں تیرے نبی کے چچا کا وسیلہ پیش کرتے ہیں، بارش نازل فرما. صحیح بخاری کی حدیث ہے، اٹھا کر دیکھ لیجئے. حضرت عمر فاروق دعا کرتے ہیں، آسمان پر گھٹائیں چھا جاتی ہیں، بارش نازل ہونا شروع ہو جاتی ہے. بات سمجھ آ گئی؟ تو اللہ کی بارگاہ میں نیک اعمال کو بھی وسیلہ بنایا جا سکتا ہے اور نیک بندوں کو بھی وسیلہ بنایا جا سکتا ہے. صحیح بخاری کی دوسری حدیث جس میں نیک اعمال کا ذکر ہے، تفصیلی واقعہ ہے، مختصر بتاتا ہوں. 3 بندے، آقا کریم علیہ السلام نے فرمایا بنی اسرائیل کا واقعہ ہے. 3 بندے سفر پر نکلے، راستے میں بارش آ گئی، پہاڑوں کے درمیان سے گزر رہے تھے، ایک غار میں چلے گئے. اتنے میں تیز ہوا آئی اور ایک بڑی چٹان اس غار کے منہ پر آ کر رک گئی. دروازہ بند ہو گیا، پریشان ہو گئے. تینوں نے آپس میں مشورہ کیا کیا کریں. تینوں نے کہا کہ اب ہمیں سچائی نجات دلائے گی. تینوں اپنے اپنے نیک اعمال کو یاد کر کے اس کا وسیلہ پیش کرو. ایک بندے نے کہا یا اللہ تو جانتا ہے میں اپنے بوڑھے ماں باپ سے بڑی محبت کرتا ہوں، میرے ماں باپ بوڑھے ہیں، بکریاں چراتا ہوں، شام کو گھر آ کر دودھ نکال کر سب سے پہلے بوڑھے ماں باپ کو پیش کرتا ہوں، پھر اپنے بچوں کو دیتا ہوں. ایک مرتبہ جب شام کو آیا، بوڑھے ماں باپ میرے سو گئے تھے، بچے میرے رو رہے تھے، میری غیرت نے گوارا نہیں کیا کہ بچوں کو پلاؤں، میرے ماں باپ بھوکے سوئے رہیں. میں ساری رات جاگتا رہا کہ کب میرے ماں باپ کی آنکھ کھلتی ہے تو ان کو دودھ پیش کروں. جگایا اس لیے نہیں کہ ان کو تکلیف ہوگی بیدار کرنے میں. یا اللہ تو جانتا ہے صبح میرے ماں باپ کی آنکھ کھلی، میں نے پہلے ان کو دودھ پیش کیا. اگر میرا یہ عمل
تیری رضا کے لیے تھا تو ہمیں اس مصیبت سے نجات دے۔ حدیث میں آتا ہے چٹان تھوڑی سی ہٹ گئی۔ دوسرے نے کہا یا اللہ تو جانتا ہے ایک بندہ میرے پاس مزدوری کرتا تھا، اس کی مزدوری مقرر تقریباً 12 کلو چاول ہوئی تھی، تو وہ بندہ کسی کام کی وجہ سے ناراض ہو کر چلا گیا، کچھ عرصے بعد آیا، میں نے اسی کی مزدوری کو کاشتکاری میں لگایا اور اس سے بیل بکریاں خریدیں، بیل وغیرہ خرید کر جب وہ آیا تو کافی بیل ہو چکے تھے۔ اس نے کہا حضرت سیٹھ صاحب میری مزدوری دو، میں نے ساری بیل جو تھے گائے تھی، میں نے کہا تمہاری ہیں۔ اس نے کہا مذاق کیوں کرتے ہو؟ تو میں نے کہا تھا یا اللہ کہ یہ بھائی تیرا ہی ہے، تیرے ہی پیسوں سے میں نے یہ کام کیا تھا، تو میں نے سارا اس کا جو مال تھا اسے دے دیا تھا۔ اے اللہ اگر میرا یہ عمل تیری بارگاہ میں قبول ہے تو اس عمل کے وسیلے سے ہمیں نجات دے۔ حدیث میں آتا چٹان تھوڑی سی اور ہٹ گئی، راستہ نہیں بنا ابھی نکلنے کا، آسمان نظر آنے لگا۔ تیسرے بندے نے کہا یا اللہ تو جانتا ہے میرے چچا کی لڑکی پریشان تھی، مجبوری میں میرے پاس آئی ہیلپ کے لیے، میں نے شیطان سوار ہو گیا، میں نے کہا میرے ساتھ غلط کام کرو، اس نے انکار کر دیا۔ اس نے کہا اللہ سے ڈرو، اے اللہ تیرا خوف مجھ پر غالب آیا، میں نے اس سے توبہ کی اور 100 دینار میں نے اس کی ہیلپ کر دی۔ اے اللہ اگر میرا یہ عمل تیرے خوف کی وجہ سے تھا تو ہمیں نجات دے دے۔ حدیث میں آتا ہے ان کے نیک اعمال کا وسیلہ پیش کرنے کی وجہ سے رب کریم نے چٹان کو سائڈ پہ کر دیا، یہ بندے وہاں سے نکل گئے۔ پتہ چلا نیک اعمال کا وسیلہ بھی رب کی بارگاہ میں پیش کیا جا سکتا ہے، نیک بندوں کا وسیلہ بھی پیش کیا جا سکتا ہے۔ ایک نابینا صحابی آقا کریم کی بارگاہ میں حاضر ہوئے، عرض کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آنکھوں کا نور جا چکا ہے، میرے لیے دعا کریں۔ آقا کریم نے فرمایا اس طرح اللہ سے دعا کرو، دعا کا طریقہ سکھایا کہ اللہ سے دعا کرو یا اللہ میں تیری بارگاہ میں تیرے نبی کے وسیلے سے تیری بارگاہ میں دعا کرتا ہوں۔ مختصر یہ ہے اس شخص نے آقا کریم کا وسیلہ رب کی بارگاہ میں پیش کر کے جب دعا کی تو آنکھوں کا نور واپس آ گیا۔ تو اس طرح میرے پیارے نمازی بھائیوں، یہ جو لوگ وسوسے دیتے ہیں، اس طرح کے اعتراضات کرتے ہیں، ایسے لوگوں کی باتوں میں نہ آیا کریں۔ اہل سنت و جماعت کے الحمدللہ جتنے بھی نظریات ہیں، جتنے بھی عقائد ہیں، یہ سارے کے سارے قرآن و حدیث سے ثابت ہیں۔ اگر کسی بندے کو یہ لگے کہ ان لوگوں کا یہ مسئلہ اپنی طرف سے ہے تو 2 چیزیں ہوں گی، یا تو ہم اس کے بارے میں دلیل دیں گے، اگر غلط ہوگی تو ہم آپ کو بتائیں گے کہ یہ جاہلوں نے اپنا طریقہ شروع کیا ہے، اہل سنت و جماعت کا اس سے کوئی تعلق نہیں۔ اللہ ہم سب کو دین اسلام پر ثابت قدمی نصیب فرمائے، آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ علیہ وسلم۔